بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل عزت تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بعد از حمد و صلات میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے عظمت و فضائل مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہم مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ نے انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا، اور مسلم طبقہ کے اندر اللہ نے ہمیں آقا علیہ السلام کے سچے غلام بھی بنایا۔ آج 15 ربیع الاول ہے، 22 اکتوبر ہے 2021۔ تازہ 12 ربیع الاول گزرا ہے، تو شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں کو سرور حاصل ہوا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، اپنی محبتوں، اپنے خلوص، اپنے پیار، اپنے عشق رسالت کا اظہار کیا غلاموں نے، اور پوری دنیا میں کروڑوں مسلمانوں نے آقا علیہ السلام کے میلاد کی خوشی منائی ہے۔ حکومتی سطح پر پاکستان کے اندر پریزیڈنٹ ہاؤس سے لے کر تمام تر حکومت کے جو شعبہ جات ہیں ان کے اندر آقا علیہ السلام کا میلاد منایا گیا، اور بہت زیادہ شان و شوکت سے منایا گیا۔ صدر پاکستان ہاؤس میں بڑی عظیم و شان تقریب ہوئی، وزیر اعظم ہاؤس میں بھی بڑی عظیم و شان تقریب ہوئی، کنونشن سینٹر اسلام آباد کے اندر انٹرنیشنل لیول کی رحمت للعالمین کانفرنس منعقد ہوئی۔ اسی طرح آرٹس کونسل کے اندر، پی این سی کے اندر، اور پورے ملک میں مساجد، مدارس، ٹی وی چینلز، ریڈیو اسٹیشنز، آستانوں پر ماشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا، میلاد کی خوشیوں کا اظہار کیا گیا۔ تو آقا علیہ السلام کے غلاموں کو یوں ہی اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو یوں ہی اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ گو کہ
چند لوگ میلاد شریف کے خلاف پروپیگنڈا کرتے بھی ہر سال نظر آتے ہیں. اس سال بھی وہ نظر آئے، انہوں نے چیلنج بھی کیے، انہوں نے ویڈیوز بنا کر انہیں وائرل بھی کیا، انہوں نے کہا کہ بہت کچھ کہا. کیا اس کو اظہار کرنا، بہت کچھ کہا. ابھی بھی سازشیں اور پروپیگنڈے جاری ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ یہ اعلان کر چکا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، اے محبوب پیارے ہم نے خود آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. سبحان اللہ. تو جس کا ذکر دو جہانوں کا رب بلند کرتا ہے، بھلا اس کے ذکر کو کم کون کر سکتا ہے؟ اس کے ذکر کو گھٹا کون سکتا ہے؟ کوئی کم نہ کر سکا نہ کر سکے گا، نہ گھٹا سکتا ہے نہ گھٹا سکا نہ گھٹا سکے گا. وجہ یہ ہے کہ جسے دو جہانوں کا رب بلند کر دے اسے کوئی انسان کم کیسے کر سکتا ہے؟ مگر یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ نارے نمرود جو ہے اس کو پھونک مارنے والا کون تھا اور اس پر اپنے چونک سے پانی ڈالنے والا کون؟ سبحان اللہ. تو جو نبی کے ساتھ پرندہ ہو کر بھی اظہار وفا اور محبت کرتا ہے وہ ابابیل بنا دیا جاتا ہے، اور جو اس کو پھونکے مارتا ہے وہ گرگٹ بنا دیا جاتا ہے، اور اسے ایک ہی ضرب میں مارنا 2 نفلوں کا ثواب شمار ہوتا ہے. یہ شریعت رب العالمین ہے. سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں اللہ کے فیصلے. جو نبی کا وفادار ہے وہ عزت دار ہے ہمیشہ کے لیے، اور جو نبی کا غدار ہے وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہے اور شیطان کے قافلے کا راعی ہے. یہ اللہ کا اصول ہے، بس اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اسی پر جھکی ڈال لیجئے اور اپنے نبی علیہ السلام کی توصیف و ثنا اتنی زیادہ کیجئے کہ بے حد و بے حساب ہو جائے. آئیے میں آپ کے سامنے کے رکھتا ہوں، میرے پاس کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، اور علامہ قاضی ایاز مالکی جو ہیں یہ 5ویں صدی ہجری میں ہوئے ہیں، 544 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، جس کا آج 1444 سال گزر رہا ہے. آپ اندازہ کر لیں کتنی صدیاں پہلے کی لکھی ہوئی کتاب. پوری امت مسلمہ میں اس کتاب کو وہ مقبولیت حاصل ہے کہ کبھی کم نہیں ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر یہ کتاب ہے، اور جس گھر میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہو اس بات کی ضمانت ہے کہ اس گھر میں زلزلے نقصان نہیں پہنچاتے، اس گھر میں آگ نہیں لگتی، اس گھر میں جنات نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ بڑے بڑے مسائل اور پریشانیاں اور بیماریاں جو ہے وہ اللہ ختم فرماتا ہے، بڑی بڑی آفتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے اس کتاب کے پڑھنے کی وجہ سے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس کتاب میں ہے کیا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی توصیف بیان کی ہے، اس کتاب میں آقا علیہ السلام کی شان بیان کی ہے، اور آقا علیہ السلام کی شان بیان ہو جس گھر میں ہوتی ہو وہاں مصیبتیں نہیں آتی، بے شک یہی بات ہے، ٹلتی ہیں، وہاں بیماریوں کا راج نہیں ہوتا، رحمتیں اور شفائیں اترتی ہیں، وہاں ناکامیاں نہیں ہوتی بلکہ کامیابیوں کے ڈیرے ہوتے ہیں، اور وہاں پر دکھ روٹھ جاتے ہیں اور خوشیاں وہاں پر جن گھٹا ڈال لیتی ہیں. جہاں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا ہو، توصیف ہو، آپ کی تعریف ہو، آپ کی نعت ہو. آئیے میں آپ کو قرآن اور حدیث مبارکہ سے آقا علیہ السلام کی توصیف سناتا ہوں. آئیے ایک بار پھر اپنے دلوں کو آقا علیہ السلام کی محبت سے سرشار کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 45، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. سبحان اللہ. اے غیب کی خبریں دینے والے نبی. سبحان اللہ. یہ میرا اپنا ترجمہ نہیں ہے، یہ لفظ نبی کا ترجمہ ہے. سبحان اللہ. نبی انبا، لفظ نبی انبا سے ماخوذ ہے. انبا جو ہے وہ نبأ سے ہے. نبأ کا معنی خبر دینا، اور خبر وہ جو عام لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو. تو ڈکشنری کے اندر لوئس معروف لکھتے ہیں، المنجد ڈکشنری کی کتاب ہے. لغت کسی عقیدے کے مطابق نہیں ہوتی، لغت حقیقت کو بیان کرتی ہے.
اور لغت کسی مسلک یا مذہب کا ساتھ نہیں دیتی، زبان تو زبان ہوتی ہے۔ لہٰذا لوگ اس معلوم لکھتے ہیں النبی غیب کی خبریں دینے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفسرین قرآن تو لکھتے ہی ہیں مگر لغت بھی بتا رہی ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا یہاں پر ایسے بہت سارے مفسرین ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بغض کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی کا ترجمہ ہی نہیں کیا، نبی کا ترجمہ ہے نبی لکھ دیا بس۔ حالانکہ نہیں، نبی کا بھی اگر ترجمہ قرآن ہو رہا ہے، تفسیر قرآن ہو رہی ہے تو ہر حرف اور لفظ کا ترجمہ کرنا فرض ہے آپ پر، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ خائن ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ تو اتنے بڑے خائن لوگ بھی گزرے ہیں کہ ترجمہ قرآن کے روپ میں انہوں نے امت کے عقائد پر حملہ کیا۔ یا ایھا النبی، اس کا ترجمہ کیا ہے نبی، حالانکہ اس کا ترجمہ ہے اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اس کا ترجمہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اس کا ترجمہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے اور حق ادا کیا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو شاہدن، حاضر و ناظر۔ سبحان اللہ۔ صرف شاہدن پر بڑی خوبصورت گفتگو ہو سکتی ہے مگر میں آگے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ومبشراً، خوشخبریاں سنانے والا، ونذیرا، اور ڈر سنانے والا بنا کر دیا۔ تو یہاں پر لکھتے ہیں علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں وجملۃ اوصاف من البدع، یہ جتنے بھی اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں نا اس آیت طیبہ کے اندر، اللہ نے اپنے نبی کو غیب کی خبریں دینے والا فرمایا، اللہ نے آپ کی آمد کا میلاد کا ذکر کیا، ارسلناک، اللہ نے آپ کو حاضر و ناظر فرمایا، شاہدن، حاضر و ناظر، اور اللہ نے آپ کو مبشر، خوشخبریاں دینے والا فرمایا، اللہ نے اس آیت مبارکہ میں آپ کو ڈر سنانے والا فرمایا۔ تو یہ تمام تر جو صفات ہیں یہ اوصاف جمیلہ ہیں، یہ آقا علیہ السلام کی مدح بیان کر رہے ہیں، اور یہ اللہ نے خود مصطفیٰ علیہ السلام کی مدح بیان فرمائی ہے۔ اچھا، مدح تو ہم سے نکلا ہے اور ہم تو صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ ہمارے عوام میں تو بعض توحید پرستوں نے یہ بھی مشہور کر دیا ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرو تو بھی حمد ہے، محمد عربی کی تعریف کرو تو بھی حمد ہے، اللہ کی بیان کرو تو توصیف و ثنا ہے اور حمد و ثنا ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کی کرو تب بھی حمد و ثنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وجہ یہ ہے کہ لفظ نام محمد کے اندر ہی حمد خود اللہ نے رکھی ہے، نام احمد کے اندر بھی حمد خود اللہ نے رکھا ہے۔ اگر محمد کے میم کو ہٹاؤ تو باقی بچتا ہی حمد ہے، اور احمد کے الف کو ہٹا دو، حمزہ کو ہٹا دو تو باقی بچتا ہی حمد ہے۔ لہذا اس لیے جس کا نام ہی حمد ہو اس کی دیگر تعریفات کو اگر حمد کہا جائے تو پھر اس میں شرک کیسا؟ آپ اندازہ کر لیں، شرک نہیں ہوتا۔ جو لوگ بلا وجہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ شیطان کے ٹولے سے ہیں، مصطفیٰ کے غلاموں میں ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ بے شک۔ اگلی بات فجعلہ شاہدا علی امتہ لنفسہ بابلاغهم الرسالۃ وہی من خصائصہ ومبشرا لأہل طاعتہ ونذیرا لأہل معصیتہ۔ حضرت علامہ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی امت پر حاضر و ناظر و گواہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ آقا علیہ السلام نے اپنی رسالت کا پیغام امت تک پہنچایا، اور آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی گواہی قیامت کے دن بھی دینی ہے، اور تمام امتوں کی گواہی بھی قیامت کے دن دینی ہے۔ لہٰذا یہ آقا علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ اور آگے فرمایا آقا نبی علیہ السلام مبشر ہیں، خوشخبریاں دینے والے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور آپ ڈر سنانے والے ہیں ان لوگوں کو جو بلا وجہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے۔ وَدَاعِيًا إِلَىٰ تَوْحِيدِهِ وَعِبَادَتِهِ، آقا علیہ السلام دعوت دینے والے ہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف اور اس کی عبادت کرنے کی طرف۔ اور آگے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا يَهْتَدِي بِهِ الْحَقِّ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں
روشن چراغ ہیں، اور وہ روشن چراغ اس انداز سے ہیں کہ وہ حق کی دعوت دینے والے ہیں، حق کی طرف بلانے والے ہیں، ہر باطل سے دور کرنے والے ہیں، ہر شر سے دور کرنے والے ہیں، اور ہر شر کی خبر دینے والے ہیں، اور ہر خیر کی طرف لانے والے ہیں۔ اس لیے آپ سراج منیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات بڑی ہی خصوصی بات ہے، بڑی خصوصی بات ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بارے حدیث پاک میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ بات لمبی ہونے کے ڈر سے میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں جو آج کا ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 72 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی عمر مبارکہ کی قسم ارشاد فرمائی لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ۔ اتفق اہل التفسیر فی هذه انه قسم من الله جلاله بمدة حیات محمد واصله دم العین من العمر ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک رب دو جہاں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم ارشاد فرمائی ہے اور مدت عمر کی قسم ارشاد فرمائی۔ محبوبہ تیری ساری زندگی کی قسم، محبوبہ تیری ساری حیاتی کی قسم، محبوبہ تیرے دن رات کی قسم، محبوبہ جب تو سو جائے تو اس زمانے کی قسم، محبوبہ جب تم اپنے باپوں کے پشت میں تھا اس زمانے کی قسم، اے محبوب جب تو سیدہ آمنہ کے پیٹ مبارک میں تھا تب اس زمانے کی قسم، جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں تھے اس زمانے کی قسم، محبوبہ جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو تیرے دنیا میں تشریف لانے کی قسم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ لوگ باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، نہیں آئیے آگے لے کے چلتا ہوں۔ فرمایا وَبَقَائِكَ يَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام تیرا باقی رہنا مجھے تیرے اس زمانے کی قسم ہے۔ وَقِيلَ وَعَيْشِكَ وَقِيلَ وَحَيَاتِكَ، محبوبہ تیرے کھانے پینے کی قسم، محبوبہ تیرے آرام کرنے اور سونے جاگنے کی قسم، اور محبوبہ تیری ظاہری حیات کی قسم، اور محبوبہ تیرے گنبد خضرا کے اندر آرام فرما ہونے کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبت مصطفیٰ کے جان پلائے ہے۔ سبحان اللہ۔ بھلا قسم کسی کی ہمیں اٹھا دی جاتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اس کی محبت کا دعویٰ کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے علامہ قاضی عیاض فرماتے ہیں وَهَذِهِ نِهَایَةُ التَّعْظِیمِ، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی انتہا ہے کہ مصطفیٰ کریم بیٹھے ہیں، اللہ فرماتا ہے بیٹھنے کی قسم۔ آقا علیہ السلام کسی بات پر تبسم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے محبوبہ تیرے تبسم کی قسم، یعنی مدت حیاتی، اللہ رب العالمین نے آپ کی حیاتی کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اور پتہ ہے اعظم چشتی کیا کہتے ہیں؟ آئیے ذرا ہم ضرور سنیں۔ وہ کہتے ہیں تو مجھے میرا محبوب نہ ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے،
کیوں آج بھی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر مدینے کو پیار کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں واللیل اذا یغشا، صرف اللہ نے عمر مصطفیٰ کی قسم نہیں فرمائی، فرمایا محبوبہ مجھے تیرے شانوں پر چھا جانے والی زلف واللیل کی قسم، واللیل اذا یغشا، تو فرمایا جیوں کھولے زلفاں دے تیرا ہی راہ بھول جاوے تے تو اجے میرا محبوب نہ ڈٹھا، محبوب نہ ڈٹھا تے جنوں ویکھ کے چن، تو کیوں نہ پھر امتی اپنے نبی کے ساتھ والہانہ محبت کرے جس کے ساتھ دو جہانوں کا رب بھی محبت کرتا ہے؟ کیوں نہ پھر امتی اس محبوب کی گھنگریالی زلفوں کے تصورات میں رہا کرے؟ کیوں نہ پھر امتی اس رخ والضحا کے جلووں کو مانگا کرے؟ کیوں نہ پھر امتی ان کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھ پڑھ کے اس محبوب کو ہدیے اور تحفے اور گفٹ بھیجتا رہا کرے تاکہ اپنے نبی علیہ السلام کی نگاہ رحمت میں جگہ پائے؟ اور چونکہ یہ بات محبت کی ہے اور یہ بات حسن کی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے 2000 سال پہلے قسم ارشاد فرمائی تھی حسن مصطفیٰ کی، اور آگے فرمایا تھا انک لمن المرسلین، قسم ارشاد فرما کے نا نور محبوب کو متوجہ کیا کہ اے محبوبہ تیرے حسن و جمال کی قسم، آپ کو پتا ہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انک لمن المرسلین، تو رسولوں میں سے عظیم ترین رسول بنایا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا ثم قال والقرآن الحکیم، اور قرآن حکیم کی بھی قسم ارشاد فرمائی، انک لمن المرسلین، فرمایا محبوبہ ایک کتاب دوں گا جو تمام کتابوں کی سردار ہوگی اور وہ قرآن ہے، جو تجھ پر کتاب اترے گی اس کتاب قرآن کی بھی قسم، سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں بات بات پر قرآن کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن اتنی عظمت والا ہے، اس کی قسمیں دو جہانوں کا رب ارشاد فرماتا ہے۔ اور کیونکہ آقا علیہ السلام کے حسن کی بات تھی، میں اپنی بات یہی مکمل کرتا ہوں، میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، مگر ایک شاعر جس کا شعر کبھی کبھار میں آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ حسن مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو ہر بات میں نیگیٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے اور لوگ جلوس میلاد میں بھی نکال لیتے ہیں، لوگ تو پتہ نہیں، میں تو یہ کہوں گا آقا علیہ السلام صرف نہیں، تمام زمانے کے نبیوں کے خلاف بھی لوگوں نے طرح طرح کی سازشیں کی، یہودی 1400 سال سے آقا علیہ السلام اور آپ کی عظمتوں اور آپ کے دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مگر دین پھر بھی دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو بتاؤں، جہاں پر کروڑوں انسان نبی علیہ السلام کے میلاد کے جلوسوں کے لیے نکلیں، وہاں 2-4 اکا دکا لوگ اگر اپنی جہالت یا اپنی کم علمی یا اپنی کم ظرفی یا اپنی اچھی تربیت نہ ہونے یا دین کے قریب نہ ہونے کی وجہ سے یا اپنی زندگی کے ایسے شعبے کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے کہ اسے اچھے اور برے کی تمیز نہ ہو، اگر ایسی حالت یا کیفیت کی وجہ سے میلاد کے جلوس میں آ جاتا ہے، مرد ہو یا عورت، وہ اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ اسے اچھالتے بہت ہیں، لوگ اسے بہت زیادہ وائرل کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میلاد کے جلوسوں میں کیا ہوتا ہے، ان اندھوں کو وہ 1 یا 2 واقعات تو نظر آ گئے، مگر ان عقل کے بھی اور آنکھوں کے اندھوں کو بھی کروڑوں لوگوں کا آقا کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کیوں نظر نہ آئے؟ اس لیے جب بھی آپ کے سامنے کوئی جلوس میلاد میں اعتراض کرتا ہے یا پھر کوئی شریک میلاد کی کسی غلط حرکت کو لے کر میلاد کو یا جلوس کو برا بھلا کہتا ہے، اسے کہیں آنکھیں کھول، ذرا توجہ کر، نیگیٹیوٹی اور منفی اثرات تیرے اندر اتنے بھر گئے ہیں
تجھے صرف ایک غلطی نظر آتی ہے اور کروڑوں اچھائیاں نظر نہیں آتی؟ اللہ اکبر، یہی بات. ہمیں تو ایک دوسرے کی عزت اچھالنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں ہے اجازت. تو ہم نبی علیہ السلام کی میلاد کے جلوس کے اندر غلطی کرنے والے لوگوں کو کیسے اچھال سکتے ہیں؟ یہ دراصل اپنے نبی کے ساتھ بغض کی دلیل ہے، اور ہم غلطی کرتے ہوئے اس بغض کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. لہٰذا جب بھی کوئی ایسی خبر آئے، کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئے کہ جو آپ جلوس کو بدنام کرنے والی ہے، یا نبی کی ذات کو بدنام کرنے والی ہے، یا نبی کے میلاد کو بدنام کرنے والی ہے، وہی روک دو، آگے مت شیئر کرو، مت شیئر کرو. کیونکہ ہم اپنی طرف سے تو اظہار اعتراض کر رہے ہیں، اپنی طرف سے تو اظہار مذمت کر رہے ہیں، مگر در حقیقت وہ میلاد کے خلاف ایک ذہن بن رہا ہے. اس بڑھتی ہوئی سازش کو روک دیجیے، کیونکہ نبی کے میلاد کو کوئی کم نہ کر سکا. کوئی پیدا ہو کر بھی آ جائے تو نہیں کم کر سکا. پورا ملک سعودیہ، پورا ملک برطانیہ نے پیدا کیا تھا میلاد کے خلاف، ادھر ہے، اب وہاں بھی میلاد ہوتا ہے. سبحان اللہ، یہی بات، وہاں بھی میلاد ہوتا ہے. جتنے بھی میلاد کے خلاف فتوے آئے صرف سعودیہ سے آئے ہیں. بے شک، سعودیہ کے علاوہ کسی اور ملک سے آئے ہیں؟ ثابت کرو. بے شک. ہاں، سعودیہ نے اپنے کرندے جہاں جہاں بٹھائے، وہ جس ملک میں بھی ہیں ان کے کرندے ہی فتوے جاری کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں. اس بد مذہب ٹولے کے علاوہ پوری امت آقا علیہ السلام کے ساتھ میلاد کا اظہار بھی کرتی ہے، اظہار وفا و محبت بھی کرتی ہے. لہٰذا اللہ کے گھر کی خدمت اگر آپ کو مل جائے تو آپ جس نبی کے صدقے سب کچھ عظمتیں ملی ہیں اسی نبی کے خلاف پروپیگنڈے کرو، نہیں چاہیے. کسی کو پسند آئے بات تو اچھا، کسی کو نہ آئے تو اس کا عقیدہ اسے مبارک، مگر ہمیں نبی کا میلاد مبارک. اور ہم میلاد کے خلاف کوئی سازش نہ قبول کرتے ہیں نہ کبھی کریں گے. کیونکہ اگر یہ اللہ فرماتا ہے، اے آدم لولاک لما خلقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے آدم اگر میں اس پیارے پیغمبر کو پیدا نہ کرتا تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. لولاک لما خلقت الدنیا، اگر میں اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا، میں کائنات میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا. یہ آپ پچھلے جمعہ سمجھ چکے ہیں. لہذا کائنات کے اندر جو بھی ہے وہ مکین گنبد خضرا کا صدقہ ہے. کائنات میں جس کو جو عظمتیں ملی ہیں وہ آقا علیہ السلام کا صدقہ ملی ہے، اور جس کو آئندہ عظمتیں حاصل کرنی ہیں اسے چاہیے کہ نبی کے ساتھ غالبانہ محبت کرے. اور جو عاشق اور دیوانہ ہوتا ہے نا اسے تو نبی کے در کا کتا بھی پیارا لگتا ہے، اسے تو نبی کے در کا کتا بھی پیارا لگتا ہے. اور مجنون اگر لیلا کے گلی میں جا کر اس کے کتوں کے پاؤں چھوتا تھا تو شرعی طور پر تو یہ جائز نہیں ہوتا. شریعت تو کہتے ہیں نہ کرو، مگر اس کے باوجود عشق کا اظہار اگر امتی اپنے نبی کے در پہ جا کے یوں کرتا ہے کہ وہاں کے تنکے اٹھا کے انہیں چومتا ہے، وہاں پر بغیر جوتی اتار یعنی جوتا اتار کے بغیر جوتوں کے مدینے کی گلیوں میں پھرتا ہے، اور وہاں پر سر سے ٹوپی نہیں اتارتا کہ میرا سر میرے آقا کے در پہ ننگا نہ ہو جائے، وہاں پر کسی کے ساتھ بلند آواز سے بولتا نہیں ہے، تو پھر وہ اس لیے نہیں بولتا کہ آقا علیہ السلام کے در کا ادب جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے. تو میں آپ کو بتاؤں اس طرح کے سینکڑوں واقعات آقا علیہ السلام کے کتابوں کے اندر درج ہیں کہ جس امتی نے جہاں پر بھی بیٹھ کر اس روئے زمین پر اس خطہ ارضی پر نبی علیہ السلام کے ساتھ اظہار محبت کیا ہے، اظہار عقیدت کیا ہے، وہ آقا علیہ السلام کی نظروں کا منظور نظر ضرور بنا ہے. لہذا منظور نظر مصطفیٰ ہو جائیے اظہار وفا اور اظہار محبت کر کے، اور ان کی نظروں سے گر نہ جائیے ان کے دین کے خلاف سازشیں کر کے. یہ بات ضرور ذہن میں رکھنا. اور پھر انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق تو ہمیں ہی پڑتا ہے. انہیں کوئی فرق نہ پڑا نہ پڑنے والا ہے، ہمیں ہی پڑھنا ہے. وہ ہم نے خود فرق ڈالنا ہے، چاہے خود کو بلند کر لیں چاہے خود کو گرا لیں. اور بلندی محبت مصطفیٰ میں ہے، اور بس
فرماتے ہیں اور جو آقا علیہ السلام کی محبت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی گرتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی کسوٹی ہے، نہ میری نہ آپ کی. سو رب کائنات ہمیں آقا علیہ السلام کے ساتھ بے پناہ محبت کی توفیق عطا فرمائے اور والہانہ محبت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے. آخر میں ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. شعر کبھی کبھی پڑھتے ہیں، شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ وہ حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا تیرے، وہ حسینوں میں، اور مل کے پڑھ لیجئے، وہ حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا تیرے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا تیرے، وہ حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا تیرے. اماموں میں امام ایسے، امام